زاہد حسین صاحب، میں سب سے پہلے سر آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. آپ کے لیے یہ از اٹ سرپرائزنگ کہ یہ جو ہمارے تعلقات ایک دم اتنا ڈیٹیریٹ کر گئے ہیں افغانستان کے ساتھ، اس کا کیا امپیکٹ کیا ہوگا کنسیڈرنگ کہ جو اس وقت حالات ہیں پاکستان کے اور اوور آل جو سچویشن ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حالات یقینی طور پہ بہت خراب ہے، اس سے کوئی شک نہیں ہے. اور جیسے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ہماری ویسٹرن بارڈر شاید زیادہ محفوظ ہو جائیں گی، وہ ایسا نہیں ہے. اگر صحیح معنوں دیکھا جائے تو ایسٹرن بارڈر کے مقابلے میں آپ کے ویسٹرن بارڈر زیادہ اس وقت جس کو کہتے ہیں ہاسٹائل ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے جو حالات بدل رہے ہیں اس میں ایک سنگین ہو گئے، لیکن دیکھیں ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ پہ بھی غور کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے کہ افغانستان کی طالبان کی حکومت ہے، جو ان کی ایک وعدے تھے کہ وہ اپنے سوائل کو استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی دہشت گرد یا ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو دوسرے پہ، اس پہ جو ہے عمل نہیں کیا. لیکن یہ بات تو پہلے بھی اندازہ تھا. میرے خیال یہ کہ میں اس پہ خاصا دنوں سے اس پہ تھا، سب کو پتا تھا کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک اور تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو ہم آج صرف حالات میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے حالات بہت خراب ہو گئے اور ہمیں جو ہے اس کے جو بھی اس قسم کی کوئی جارحانہ کارروائی ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے اور صحیح جواب دیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد یہ کہ اس کو ہم صرف اس پہ ٹال نہیں سکتے ہیں کہ جو ہے وہ دیکھیں وہ طالبان نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، لیکن ذرا خود ہم نے اپنے پالیسی کو بھی غور کرنا چاہیے. میرے خیال میں ہے کہ ہماری کبھی بھی ایک کوہرنٹ اور کنسسٹنٹ پالیسی نہیں رہی ہے، نہ ہی افغانستان کے بارے میں اور نہ ہی جو ہے جس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے ان کے ساتھ جو ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ، خاص طور پہ کے پی میں، وہ جو ہے ہمارے سامنے کبھی بھی نہیں تھی. اب میں اسی پہ آتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو وہاں سے آ رہے ہیں لوگ، اس میں کوئی نہیں ہے شبہ کی بات نہیں کہ ٹی ٹی پی کی قیادت ابھی تک وہی ہے. لیکن ذرا یہ پوچھا جائے کہ جب یہ کاروائیاں ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوتی ہیں، بنو میں ہوتی ہیں یا اور اندرونی علاقوں میں جیسے ہو رہی ہیں کے پی کے علاقوں میں، خاص طور پہ جو ہے پرانے اس میں، تو وہ لوگ کون ہیں؟ اب وہی ہے کہ کیا ہماری پالیسی جو اب تک رہی ہے وہ صحیح تھی؟ کیا ہمارے پاس جو ہے کوئی واضح طور پہ کانٹر انسرجنسی کی کوئی اسٹریٹجی موجود تھی؟ نہیں تھی. اب ہم ایک دوسرے پہ بلیم ڈالتے رہتے ہیں کہ فلانے نے لوگوں کو لیا ہے. لیکن میں تو ایک سوال پوچھتا ہوں، تھوڑا تلخ بھی لگے گی، کہ آپ مجھے بتائیے کہ 2021 میں مجھے یاد ہے کہ میں نے اس پہ بہت اس پہ تنقیدی مضامین لکھے تھے کہ 2021 میں جو مذاکرات شروع کیے گئے تھے طالبان ٹی ٹی پی سے خفیہ، اور بجائے کہ دیکھیں دنیا بھر میں اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اسٹیٹ اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتی ہے، اور اگر کرتی ہے تو اس کے بعد ایک اور بھی ہے کہ اگر جو مذاکرات ہو بھی رہتے ہیں تو اس کی شرائط ہوتی ہے آپ کی اسٹیٹ کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سرنڈر کریں گے، آپ آئین پاکستان کو مانیں گے. لیکن الٹا ہو رہا تھا کہ آپ ٹی ٹی پی کی شرائط جو ہے وہ اس پہ جو ہے نیگوشیشن کروانے کی کوشش کر رہے تھے. ہمیں طالبان، وہی افغان طالبان ہی نے ہم پہ پریس کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ یہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ آپ ٹرائبل ایریاز اپنی فوج کا انخلا بھی کر دیں، آپ جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز کے جو ضم کیا گیا ہے اس کو بھی واپس لے لیں. اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ واپس ان کو علاقہ دے دیا جائے. اچھا جنرل صاحب، ایک انکوہرنٹ پالیسی تو خیر ہم رہی بھی ہے. جب افغان طالبان واپس آئے تو ہم نے تو یہاں ایک یوفوریا تھا کہ کمال ہو گیا ہے. ہم جیسے عام پاکستانی، ہم اس بات سے خوف اس وقت بھی تھا کہ جو سپل اوور ہوگا جن کو ہم اب خوارج کہتے ہیں، یہ بڑا تباہ کن ہوگا اور بڑا ہارڈ ارنڈ پیس تھا جو نارتھ وزیرستان کے ڈیسائسو آپریشن کے بعد پاکستان نے، چاہے وہ ضرب عزم ہو یا رد الفساد ہو، پاکستان نے وہ حاصل کیا. پر ہمیں نظر آیا کہ اب یہ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی بھی ہوئی ہیں. اب آئی ڈونٹ نو اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا کیا پروسیس ہے. بٹ ایک بات تو جو زاہد حسین صاحب نے کہی کہ ہم اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، اور بالکل کائنیٹک آپشن تو ہوتا ہی ہے، آپ ریپیل کرتے ہیں کسی بھی حملے کو، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے بعد کوئی نہ کوئی پالیسی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کا سمت ہوتی ہے جس کا تعین آپ نے کرنا ہوتا ہے. آج کی تاریخ میں ہم کیا کریں گے ابھی کنسیڈرنگ کہ جو اس وقت حالات ہیں which are extremely volatile؟ سب آپ کے انوائٹ کا اور زاہد حسین صاحب کو میرا بہت سلام، بڑا احترام کا رشتہ ہے جی میرے ان سے، ہمیشہ سیکھتے ہیں. دیکھیں پالیسی کے بارے میں بات ہوئی، گورنمنٹ کے بارے میں بات ہوئی. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی جو ماضی کی مسٹیکس ہیں جن کا بھی زاہد صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، یہ تو لیٹس کنفیس کہ یہ ہیں جی.
اور یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے, کلیکٹیو فیلئر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پالیسی کون بناتا ہے کون نہیں. پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ پہلی بات جو ہم نے کرنی ہے, وی ہیو ٹو گیو اے پولیٹیکل اونرشپ ٹو دی انٹائر اپلیکیشن. جو بھی ہم نے کرنی ہے اس کا ملٹری جو ہے وہ ایک کمپوننٹ ہے. اچھا, اب یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں نا جی, ان کے ساتھ جو حکومتی سٹرکچرز ہوتے ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا جو آپ کے آفیسز ہوتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ ہمیشہ انٹیلیجنس ایجنسیز, چاہے دنیا کی کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی, جب طالبان تھے ان کے ساتھ بھی جو مین نیگوسیشن یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ہو رہی تھی وہ سی آئی اے کر رہی ہوتی تھی. تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہے, تو وہ اچھی یا بری, وہ غلط بات نہیں ہے, وہ اسٹیٹ کا آرگن ہے, اس کو یوز کرنا ہے. لیکن جو پالیسی ہے وہ پولیٹکس نے دینی ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہے اور پولیٹیکل شاید اتنی میچورٹی ابھی نہیں آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان ہاؤس میں اپنا جو پولیٹیکل پروسیسز ہے اس کو بالکل پرفیکٹ کرنا ہے, تاکہ پالیسی شوڈ بی فلوئنگ فرام دی ایسپائریشن آف دا پیپل آف دا پاکستان. اب انفارچونیٹلی جب وہاں پہ ویکنیسز ہوتی ہیں تو پھر دوسرے ادارے وہ ان چیزوں کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. بہرحال یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. آئی تھنک وی شوڈ بی لرننگ ان آل آسپیکٹس آلسو. ابھی جو موجودہ حالات ہیں نا منیف فاروقی صاحب, وی آر ڈیلنگ وتھ اینیمی جس کا اسپانسر اب کوئی اور بن گیا تھی, اور انٹرنیشنل اسپانسرز نے ہمیشہ ان پراکسیز کو, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کیا, چاہے مڈل ایسٹ ہو یا ہمارا ریجن ہو. ہماری پرابلم یہ تھی کہ ہم نے جو بھی پالیسی بنائی, مجاہدین جب بن رہے تھے, جب نبراسکا سے 15 ملین کتابیں پبلش ہو کے آ رہی تھی یونیورسٹیوں سے, تو اس وقت ہم نے اس کی اپلیکیشن پہ تو اتنا غور نہیں کیا, لیکن اپنی پروٹیکشن پہ تو بالکل ہی غور نہیں کیا تھی. دیٹ بیکیم دا میجر فیلئر. اور آپ جب ایک شہری کو یا ایک انسان کو پہلی اس کو جب آپ اس نان اسٹیٹ ایکٹرز بنانے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس کے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل ڈائنامکس, اس کا فیوچر کی اپلیکیشن, اس کو شاید ہم ریڈ نہیں کر سکے. اب ہوا یہ کہ پہلے جو افغانستان میں جو لوگ رہتے تھے ان کو بتایا گیا جی جتنی بگاڑ ہے, یہ طالبان جو ہے سب کچھ ہے, یہ میکنگ ہے پاکستان کی, پاکستان نے طالبان آپ کو بھیجے ہیں. اور یہ امریکہ بھی ان کو بتا رہا تھا, نارڈرن الائنس والوں کو, سب افغانیوں کو, کہ آپ کی تباہی کا ذمہ دار, تو وہ طالبان سے بھی نفرت کرتے تھے اور پاکستان سے بھی نفرت کرتے تھے. طالبان اس لیے خلاف ہو گئے جی کہ آپ امریکہ کی جنگ کر رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ خود ان سے پیسے لے رہے ہیں, ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر, چاہے وہ کانٹریکٹرز ہوں, 2700 کانٹریکٹرز ڈپلائیڈ ان افغانستان, ان سے بھی پیسے لیتے تھے, جن سے نیگوسیشن کرتے رہے ہیں 4 سال, ان سے بھی پیسے لیتے ہیں, ابھی بھی پیسے لے رہے ہیں امریکہ کے. وہ حلال ہے, لیکن یہاں وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے. تو وہ ہوتا ہے نا, افغانستان کی پوری سوسائٹی کو کنفیوز کر کے پاکستان کے خلاف کہ جی آپ کی ہر جو وہ رات کو سوتے بھی ہیں تو اس میں بھی اگر جاگ جائیں تو کہتے ہیں جی پاکستان. اب دس از اے سیریس ایشو, اور اوپر سے اسپانسر مل گیا ہے, اسٹرکچرڈ ایک اسپانسر مل گیا, تو سیریس ایشوز ہیں. پہلی بات یہ کہ پالیسی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اونرشپ لینی ہے. کائنیٹک اس وقت تک آپ کرتے رہیں گے جب تک ایک انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہوتی. یہ ڈیٹرنس آپ ری گین کر رہے ہیں, ابھی جو آپریشن پاکستان کر رہے ہیں یہ آپ نے اپنی ڈیٹرنس ری گین کرنی ہے جی, ورنہ تو وہ روز آگے بڑھتے جائیں گے. سیٹلڈ ایریاز کی زاہد صاحب نے بات کر دی ہے, وہ آگے بڑھیں گے. پہلے ہم سوات تک سے ان کو نکال چکے ہیں, 2007-8 میں لارج آپریشنز کیے. تو آئی تھنک پریسیجن کے ساتھ کائنیٹک اپلیکیشن, پولیٹیکل ایٹ ون پوائنٹ, اور فیوچر کی پالیسی جو 50-100 سال کی پالیسی ہو. یہ نہیں ہے کہ جب یہ موجودہ اس کو کارپیٹ کے نیچے کر دے پھر بعد میں دیکھا جائے.